حضرت یوسف علیہ السلام مکمل واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے اور حضرت اسحاق کے پوتے تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن میں یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت اور بااخلاق تھے۔ والد بھی ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہی محبت باقی بھائیوں کے دل میں حسد میں بدل گئی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو خواب سنایا۔ میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے کہا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ حسد کریں گے۔ بھائی پہلے ہی یوسف علیہ السلام سے جلن رکھتے تھے اور سوچنے لگے کہ کسی طرح انہیں راستے سے ہٹا دیں تاکہ والد کی محبت صرف ان کے لیے ہو جائے۔ بھائیوں نے والد سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دو۔ والد کو خدشہ تھا مگر مان گئے۔ جنگل میں لے جا کر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر گھر جا کر جھوٹ بولا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ قمیص پر جھوٹا خون لگا کر دکھایا۔ اللہ کی رحمت سے ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ قافلے والوں نے انہیں غلام بنا کر مصر میں بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانے کے وزیر اعظم مصر نے خرید لیا۔ یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو نہایت خوبصورت اور نیک تھے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی اور انکار کیا۔ زلیخا نے دروازہ بند کر کے زبردستی کی کوشش کی مگر یوسف علیہ السلام بھاگے۔ پیچھے سے اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیض پھاڑ دی۔ دونوں دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر سامنے تھا۔ زلیخا نے الزام لگایا کہ یوسف علیہ السلام نے غلط ارادہ کیا۔ ایک گواہ نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا قصوروار۔ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، یوسف علیہ السلام بے قصور ثابت ہوئے۔ لیکن شہر میں بات پھیل گئی تو زلیخا نے اپنی بیگمات کو بلا کر یوسف علیہ السلام کو دکھایا تاکہ وہ سمجھیں کہ وہ کیوں فریفتہ ہے۔ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت سے پھل کاٹتے وقت اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ زلیخا کی ضد جاری رہی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، جیل مجھے اس کام سے بہتر ہے جس کی یہ دعوت دے رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں 2 قیدیوں نے خواب دیکھے اور یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ دونوں کی تعبیر سچ ہوئی۔ چند سال بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 خشک۔ کسی کو سمجھ نہ آئی مگر ایک قیدی کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، 7 سال خوب فصل ہوگی، ذخیرہ کر لو، پھر 7 سال قحط ہوگا، اس کے بعد خوشحالی آئے گی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو رہا کروا کر وزیر خزانہ بنا دیا۔ قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے مگر وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا مگر خاموش رہے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اگلی بار لانے کا کہا۔ دوسری بار جب بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا اور منصوبہ بنایا تاکہ سب کو سبق ملے۔ آخرکار جب بھائی دوبارہ آئے اور سخت پریشان ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا، میں یوسف ہوں جسے تم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ وہ شرمندہ ہوئے لیکن یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ سب کو مصر بلایا اور والدین کو تخت پر بٹھایا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب پورا ہوا۔ 11 بھائی، ستارے، والد، سورج اور والدہ، چاند سجدی تزیمی کر رہے تھے۔ اخلاقی سبق: 1. حسد سب سے خطرناک بیماری ہے، یہ بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے۔ 2. صبر اور ایمان انسان کو ہر آزمائش سے نکالتے ہیں۔ 3. پاک دامنی کی حفاظت کرنے والا اللہ کی مدد پاتا ہے۔ 4. معافی انتقام سے بہتر ہے۔ 5. اللہ کا وعدہ ہے کہ نیک لوگوں کو آخرکار عزت ملتی ہے۔
اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔